زمین میں چلنے والا ہر جاندار، اس کے رزق کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ اور وہ اس کی قرار گاہ کو بھی جانتا ہے کہ جاندار کہاں جیے گا، کہاں رہے گا یہ جانتا ہے، اور کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھیے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، آپ کے اولاد کی ذمہ داری اللہ پر ہے، آپ کے بیوی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو نہ رزق دے سکتا ہے نہ رزق چھین سکتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر چرند پرند کا رزق اللہ پر ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو قوم نے جواب دیا تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور تمہارے پیروکار جو دکھ رہے ہیں وہ سب رذیل دکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا کہ کمزور ہیں، رذیل دکھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پاس نہ خزانہ ہے نہ میرے پاس غیب ہے، میں صرف اللہ کی طرف دعوت دے۔ جس کو آزادی مل گئی وہ جا کر بادشاہ کے دربار میں ساقی بن گیا، بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو بچ کر جائے گا تو اپنے آقا کے دربار میں مجھے یاد کرنا، وہاں جا کر وہ بھول گیا۔ نعمتوں میں انسان اچھے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، جی ہاں، اور جب تنگی آتی ہے تب اچھے دوست یاد آتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیارے سامعین، اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا سننا، آپ کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم 12ویں پارے کی تفسیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ 12واں جز سورہ ہود کی ابتدائی آیتوں سے شروع ہوتا ہے، 12واں پارہ۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے سورہ ہود کی آیتیں نازل کی ہیں۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، اس میں 123 آیتیں ہیں، 123 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ اس صورت میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ عموماً 7 قوموں کا تذکرہ ہے، 7 قوموں کا تذکرہ ہے، اس میں ہود علیہ السلام کی قوم بھی، قوم عاد کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام اس صورت کا سورہ ہود رکھا گیا۔ یہ کب نازل ہوئی؟ یہ مکہ میں سورہ یونس نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 3 آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہیں، ایک 12، ایک نمبر 17 اور ایک 114۔ یہ 3 آیتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہیں۔ بہت اچھا۔ امام ترمذی، امام حاکم، امام ابو یعلا نے ایک روایت نقل کی ہے، جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 3297۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اس روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات اس صورت کے تعلق سے کہی، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ ہود اور مرسلات، عما یتساءلون، اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان صورتوں کے بعد پکنے لگے اور بزرگیت طاری ہو گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ ان صورتوں میں، خاص کر سورہ ہود میں، پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کیے گئے اور ان کے ایمان نہ لانے پر ان کا عذاب کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم پر بھی عذاب آ جائے، میری قوم بھی نہ مانے گی تو عذاب آ جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہونے لگے، اور اس طرح کی صورتیں جب نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر بہت زیادہ اثر ہوتا۔ تو ان صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگی طاری کر دی۔ آئیے، اس صورت میں انداز بیان دوسری صورتوں سے مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس میں اسٹریٹ فارورڈ کہا گیا، مانو ٹھیک ہے، نہ مانو عذاب ہے۔ یہ اسٹریٹ فارورڈ جو بات ہے، یہ صورتوں میں عموماً گھن گرج اور زیادہ شدید دھمکی یہ اس صورت میں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو آپ زیادہ اثر انداز ہوتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کا عذاب اور اس کی دھمکیاں صاف اس صورت میں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے عذاب سے بچائے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ ہود میں کیا ہے۔ تیار ہیں آپ؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ عظیم کتاب ہے اور بہترین فضل و عنایت ہے اللہ کی جانب سے،
اللہ نے اس کی آیتوں کو بڑے اچھے اور محکم انداز سے بیان کیا ہے، اس کی خبریں سچی ہیں، اس کے اوامر اور نواہی عدل پر قائم ہیں، اس کے الفاظ نہایت فصیح ہیں اور اس کے معانی بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ سب اللہ اس لیے نازل کر رہا ہے تاکہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ اس لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس لیے کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ تمہاری مدت تک، جب تک تمہاری موت نہیں آئے گی، تمہیں مہلت دے گا، تمہیں مال و متاع سے مالا مال فرمائے گا، اور جو بزرگی کے لائق ہے اللہ اسے بزرگی اور نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ اگر تم نے روگردانی کری، منہ موڑ لیا، تو یاد رکھو بڑے دن کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ نے کہا، جیسا کہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس میں مانو تو جنت ہے، نہ مانو تو عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اس آیت کے شان نزول میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 4315 نقل کیا ہے تفسیر میں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بعض صحابہ فرط غیرت سے، فرط حیا سے، یعنی حد سے زیادہ حیا سے، جب قضائے حاجت کا وقت ہوتا تب بھی پورے کپڑے نہیں اتارتے، جو اپنی بیویوں سے ملتے تب بھی پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے، یہ سمجھتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ فرط حیا سے اپنے سینوں پر دوہری چادر ڈال لیتے، ڈبل چادر ڈال لیتے، کہیں اللہ دیکھ نہ لے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ اپنے سینوں کو ڈھک رہے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، جب وہ رات کے وقت بھی اپنی چادریں ڈھکتے ہیں تب بھی اللہ ان کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ سے حیا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، الغرض حیا اچھی بات ہے، لیکن جہاں حیا ہونی چاہیے وہیں حیا ہونی چاہیے۔ اس میں صحابہ کی فضیلت ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک دو اور واقعات بھی ذکر کیے گئے، لیکن مفسرین نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 بڑی اچھی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا ہر جاندار، اس کے رزق کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے، اور وہ اس کی قرار گاہ کو بھی جانتا ہے کہ جاندار کہاں جیے گا، کہاں رہے گا، یہ جانتا ہے، اور کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، آپ کے اولاد کی ذمہ داری اللہ پر ہے، آپ کے بیوی کی ذمہ داری اللہ پر ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو نہ رزق دے سکتا ہے نہ رزق چھین سکتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر چرند پرند کا رزق اللہ پر ہے۔ ایک رات کی تاریکی میں، رات کی گہری تاریکی میں، کالی چٹان، سنسان چٹان پر کالے مکوڑے کو رزق اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آپ جانتے ہیں ایک پرندہ ہے کنگ فشر نام کا، کنگ فشر پرندہ ہے، رہتا کہاں ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، لیکن رزق اللہ اس کا کہاں رکھا ہے؟ پانی کے اندر، پانی کی گہرائی میں رزق اس کا رکھا ہے۔ یہ پرندہ اڑ کر آتا ہے، سمندر میں کئی میٹر اندر غوطہ لگاتا ہے، سیدھے بالکل ایسے، اور مچھلی پکڑ کر لے کر آتا ہے۔ اللہ اس کا رزق پانی کی گہرائی میں رکھا ہے۔ تعجب ہے نا؟ واقعی تعجب کی بات ہے۔ اس سے زیادہ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب یہ کنگ فشر پرندہ بہت زیادہ سمندر میں غوطے مارنے لگتا ہے، سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں اپنا منہ کھول کر تیار بیٹھتی ہیں تاکہ پرندہ سیدھا ان کے منہ میں آ جائے۔ یا اللہ، پانی کی گہرائی میں رہنے والی مچھلی، اس کو اللہ سمندر کے اوپر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے رزق منو سلوا کی طرح اس کی پیٹ میں اتار رہا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان نہ ہو، رزق اللہ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کا رزق نہیں چھین سکتا،
کوئی بھی انسان رزق نہیں چھین سکتا۔ یہ مچھلیاں جب منہ کھول کر کھڑی ہوتی ہیں، جب کنگ فشر آ کر کے بار بار غوطے لگاتے ہیں تو سیدھے ان کے منہ میں آ جاتے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، لہذا اللہ پر رزق کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کے ایک الفاظ میں، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر ایسے ہی بھروسے کرو، ایسے ہی بھروسہ کرو، یقین کرو جیسے ایک پرندہ بھروسہ کرتا ہے، صبح سویرے خالی پیٹ جاتا ہے، شام کو لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے۔ کیا وہ کمائی کرتا ہے؟ کیا وہ جاب کرتا ہے؟ کیا وہ بزنس کرتا ہے؟ لیکن اللہ اس کو دیتا ہے نا، تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا اللہ رب العزت۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 49 تک اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تو قوم نے جواب دیا، تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور تمہارے پیروکار جو دکھ رہے ہیں وہ سب رذیل دکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا کہ کمزور ہیں، رذیل دکھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پاس نہ خزانہ ہے نہ میرے پاس غیب ہے، میں صرف اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اجر بھی نہیں مانگتا، تم اللہ کی بات مان لو اور اللہ کی طرف لے کر آؤ۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح تم بہت جھگڑا کر رہے ہو، بہت جھگڑا کر رہے ہو، لمبا جھگڑا کر رہے ہو، اگر سچے ہو تو عذاب لا کر بتاؤ۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ کشتی بنائیے۔ جب کشتی بنانے لگے تو لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ ریگستان میں اڑائے گا؟ مذاق اڑانے لگے۔ تو کہے کہ مذاق مت اڑاؤ، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا، جب حکم آ گیا عذاب کا، تنور ابلنے لگا، اللہ نے کہا کہ ہر جاندار سے ایک ایک جوڑا لے لو، آپ میل فیمیل جمع کر لو کشتی پر، اور جو مومن ہیں انہیں بھی اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ سوار کر لیا گیا اور پانی 80 میل کے فاصلے سے آیا، 80 میل کے فاصلے سے، تصور نہیں کر سکتے یہ پانی کی رفتار۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی، پہاڑ کے مانند ان موجوں میں جو ہے ثابت رہی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے چوتھے بیٹے یام کو دیکھا جو کنعان تھا، وہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ کہا، اے میرے بچے تو بھی ہماری کشتی میں آ جا۔ ان کے دوسرے بچے مسلمان تھے لیکن یہ بچہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ باپ کی شفقت دیکھیے، شفقت پدر نے کہا، بیٹے سوار ہو جا۔ بیٹے نے سرکشی سے کہا، نہیں یہ کشتی کیا بچائے گی، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا یہ سیلاب نہیں ہے، بیٹا یہ سیلاب نہیں ہے، رب کا عذاب ہے، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ جس پہ اللہ رحم کرے وہی آج بچ سکتا ہے۔ لیکن بیٹے نے نہیں مانا، اچانک موج درمیان میں آئی اور بیٹے کو لے کر ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام پریشان ہوئے، رب سے گزارش کی کہ پروردگارا میرا بیٹا میرا گھر والا ہے، تو اسے بخش دے۔ اللہ نے کہا، مانا نوح بیٹا تمہارا خون ہے لیکن ایمان نہیں لانے کی وجہ سے وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، لہذا خون کی رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گی، ایمانی رشتہ داری کام آ سکتی۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں تھا، طالح تھا، لہذا آج کے بعد تم ان کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں، سفارش نہیں کرنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے معذرت چاہی اور توبہ کی۔ اس کے بعد اللہ نے ہود علیہ السلام قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ ہم نے عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ عاد ایک معروف قبیلہ تھا جو سرزمین یمن میں رہا کرتا تھا، وادی احقاف میں۔ کہاں پر؟ وادی احقاف میں یمن میں رہا کرتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ بھی نہیں مانگتا، اور رب سے بخشش طلب کرو، مغفرت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، رزق میں اضافہ کرے گا۔ وہ بڑے طاقتور تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم اگر اللہ کی بات مان لو گے تو اللہ تمہاری قوت میں اور اضافہ کرے گا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی واضح دلیل نہیں لائی، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، بلکہ ان کی قوم نے ہود علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں آصف کا شکار کر دیا ہے، یعنی تم بے عقل ہو گئے ہو، ہمارے معبود نافرمانی کی وجہ سے تمہیں پاگل کر دیے ہیں، استغفر اللہ۔ آخر اللہ کا عذاب آیا، آندھی آئی، آندھی، کہیں پانی کا عذاب تو کہیں آندھی، ایسی آندھی جب کسی پر چلتی تو وہ سیدھا کر دیتی، ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔
ہڈیاں پاؤڈر کر کے چھوڑ دیتی تھی، ایسی آندھی. تو کتنی سخت آندھی ہوگی. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی. اللہ المستعان. تو اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو بھی برباد کر کے چھوڑا. اس کے بعد اللہ نے قوم سمود صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، پھر قوم لوط اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اصحاب مدین، پھر موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد اللہ نے مشرکین مکہ کو نصیحت کی کہ تم مان جاؤ، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں بھی ایسے ہی عذاب آئے گا. آئیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وقت آج کم ہے اس لیے. اس کے بعد سورہ یوسف. ماشاءاللہ آپ نے بارہا سنا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ. آج کچھ آدھا تقریباً ہم ذکر کریں گے، باقی آدھا 13ویں پارے میں ہے. انشاءاللہ کل اللہ نے زندگی دی تو کل بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ یوسف، اس کا نام سورۃ یوسف اس لیے پڑا کہ اس کی اکثر آیتوں میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ سورت باتفاق مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس میں 111 آیتیں، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سورہ ہود کا تتمہ ہے. 7 انبیاء کا ذکر وہاں آیا، یہاں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے تفصیل سے کیا. سرداران قریش کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مارنے کی سازش کی اور اللہ نے بچایا یوسف علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد مصر پہنچایا، وہاں جا کر اللہ نے انہیں منصب اور اقتدار عطا کیا. اسی طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھائی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھائی ہیں، تم بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ ضرور بچائے گا اور ایک دن ضرور اقتدار عطا کرے گا، تو پچھتاؤ گے تم. تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بتا کر کہ اللہ نے سبق دیا مکہ کے لوگوں کو کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اور اللہ رب العزت اگر چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر اقتدار دے گا اور تم جو ہے پریشان ہوگے. یعقوب علیہ السلام کا خاندان کنعان یعنی فلسطین میں رہا کرتا تھا. فلسطین میں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق کو چھوڑا تھا، بیت المقدس بھی بنایا. تو یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین کے ایک علاقے حبرون میں رہا کرتا تھا. یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے. ہوا یہ ابتدائے صورت میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے پاس قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ قصے بتائیں، لوگوں کو بہترین قصے بتائیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا. ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے. کہا اے میرے بیٹے یہ خواب تم کسی کو نہ بتانا، خاص کر اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تمہارے لیے تدبیریں کرنے لگیں گے. پھر کہا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو اللہ تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں خواب کی تعبیریں بتائے گا، بہت سارا علم و فضل اللہ تمہیں عطا کرے گا. یہ خوشخبری انہوں نے سنائی. اب اس کے بعد آئیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، اپنے باپ کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن ہمارے ابا جان ہماری طرف اٹریکٹ نہیں کرتے، ہمیں زیادہ توجہ نہیں دیتے. یوسف اور یوسف کے بھائی کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں حالانکہ وہ چھوٹے ہیں. تو کسی نے کہا مار دو یوسف کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تمہارے ابا تم کو چاہنے لگیں گے. کوئی شر پسند تھا اسٹریٹ فارورڈ، اس نے کہا سیدھے سیدھے مار دو. اعوذ باللہ. دوسرے کو ذرا رحم تھا، اس نے کہا اے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خون نہیں دیکھا جاتا بھائی کا، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرنا ہی ہے ایسا کرو کہ لے جا کے کہیں کنویں میں پھینک دو، وہ بھی تو مارنا ہوا. بس ایسے کان پکڑنے کا طریقہ. کہا کہ ایسے کرو کہ کنویں میں پھینک دو، کوئی اٹھا لے جائے گا، مارنے کی ضرورت نہیں. تو سب نے کہا یہ رائے بہتر ہے. شیطان دیکھیں کسی نہ کسی طرح مارنے پر ہی لے کر آیا. الغرض سب نے طے کیا، طے کر کے اس کے بعد اپنے ابا جان کے پاس آئے. بولے اے ابا جان، سازش کے مطابق کہنے لگے کیا بات ہے یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے آپ؟ ہم طاقتور ہیں،
کھیلے گا کودے گا کھائے پیے گا ہمارے ساتھ، بھیجیے ہمارے ساتھ۔ تو ابا جان نے کہا میں تو بھیج دیتا لیکن اس کی جدائی کا غم مجھے برداشت نہیں ہوتا، جدائی کا غم مجھے برداشت نہیں ہوتا، اور دوسرا میں ڈرتا ہوں کہ تم بے خبر ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ اور کہیں کوئی بھیڑیا اٹھا کر نہ لے جائے۔ اللہ اکبر، ایک باپ کو کتنی چاہت ہوتی ہے، کہاں تک سوچ سکتے ہیں، کہا کہ کوئی بھیڑیا اٹھا لے جائے گا۔ تو نوجوان بیٹوں نے کہا اے ابا جان ہم اتنے طاقتور ہیں، ہمارے رہتے ہوئے بھیڑیا اٹھا کر لے جائے، یہ تو ہماری نوجوانی پر شرم ہے، ہماری جوانی پر شرم کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم طاقتور ہیں، حفاظت کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ لے گئے، جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وہاں لے جا کر سازش کے مطابق انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایسے کنویں میں جو بالکل کنارے تھا، کوئی راہ گزر ہی وہاں سے گزر سکتا تھا، ایسے کنویں میں ڈال دیا۔ سازش یہ رچی کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا یا کوئی بھی جانور ذبح کیا، اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کپڑوں پر لگا دیا، پھاڑ دیا اور لے کر اپنے ابا کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑا تھا اور ہم کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، بھیڑیا اٹھا کر لے۔ یعنی باپ نے جو چیز خدشہ ظاہر کیا وہی انہوں نے کیا، وہی انہوں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تمہاری سوچی سمجھی سازش ہے، بس میں صرف صبر کی بات کروں گا اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر ایک قافلہ آیا، آیت نمبر 19 سے اللہ نے کہا پھر ایک قافلہ آیا اور اس نے پانی پلانے والے کو بھیجا، کوئی نہ کوئی پانی پلانے والا ہوتا ہے، اس نے جا کر ڈول ڈالا تو سیدھے یوسف علیہ السلام اس رسی کو پکڑے باہر چلے آئے۔ جیسے اس نے دیکھا ارے بچہ، خوشخبری خوشخبری، خوش ہو گیا، پیارا بچہ ہے، بہت پیارا بچہ، خوبصورت بچہ۔ اس زمانے میں غلاموں کو بیچنے کا رواج بہت زیادہ تھا، اس لیے خوش ہو گیا وہ، اور وہ قافلہ سامان تجارت سمجھ کر اس کو رکھ لیے اور مصر میں لے جا کر بیچ دیے، چند درہموں میں بیچ دیے، بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیے۔ اتنا پیارا بچہ، ان کو زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے کہا۔ وہاں عزیز مصر نے خریدا، اپنی بیوی کے پاس لایا، لا کر کہا اس بچے کی حفاظت کرو، بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی عزت افزائی کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ فائدہ مند ثابت ہوگا، نہیں تو ہم اپنا تو بیٹا بنا لیں گے، اسے اپنا بیٹا تو بنا لیں گے۔ ہوا یہ کہ عزیز مصر نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اللہ نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو اس چنگل سے نکال کر ایک اقتدار کی جگہ پناہ دے دی۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، یہ وہ ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یوسف علیہ السلام بڑے شاندار گھر میں پلنے لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ذکر کیا ہے، جب جوان ہونے لگے، جوان ہوئے، اللہ نے حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، اسی گھر کی عورت نے دوڑے ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہاں کی عورت رجھانے لگی، ورغلانا شروع کر دیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہہ کر کے ان کو بلانے لگی، ہی تلک بلانے لگی، جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، جس مالک نے مجھے عزت دی ہے میں اس کے گھر میں خیانت نہیں کر سکتا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ عورت نے دروازے بند کر دیے تھے، تو یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف۔ جب دروازے کی طرف بھاگے تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے کپڑے پکڑ کر کھینچے، جس سے پیچھے سے کپڑے پھٹ گئے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو اچانک مالک جو تھا، عزیز مصر یا جو بھی ہے مالک ہے، وہ دروازے پر مل گیا۔ یہاں عورت نے اپنی چال چلی، سیدھے کہہ دیا دیکھو تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، چور کی بمڑی سب سے پہلے۔ جی ہاں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں، یہ عورت مجھے ورغلا رہی تھی، رجھا رہی تھی، میں پاک ہوں اس سے، اور گھر کا ایک فرد اس کی گواہی بھی دے رہا ہے، گھر کا ایک فرد، خاندان کا ایک فرد بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ کون تھا، کیا تھا، اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن قرائن اشارے بتاتے تھے، وہ یہ ہے کہ سب جب بیٹھ کر فیصلہ کیے تو پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے۔ سامنے سے پھٹی ہے تو برائی کا ارادہ تھا، پیچھے سے پھٹی ہے وہ بھاگ رہے تھے، وہ برائی سے بھاگ رہے تھے، تبھی تو پیچھے سے پھٹا ہے۔ تو جب دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عزیز مصر نے کہا یہ عورتوں کی چال ہے، یہ عورتوں کی چال ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا جانے دو اس بات کو، گھر کی عزت کی بات ہے، جانے دو۔
اور اس عورت سے کہا توبہ کر، اللہ سے توبہ کر، تو ہی گنہگار ہے۔ آخر شہر میں چرچا ہونے لگا، شہر میں بہت چرچا ہونے لگا یوسف علیہ السلام کا اور اس عورت کا، کہ وہ عورت رجھا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، بادشاہ کی گھر کی عورت اور ایک نوجوان پہ فریفتہ ہے۔ تو اس عورت سے رہا نہیں گیا، تم مجھے غلط کہتی ہو، آؤ۔ سب کو دعوت دی، عورتوں کو دعوت دی، وہ بڑی مجلس میں بٹھا کر اس نے سب کے سامنے پھل فروٹ رکھ کر چاقو بھی رکھ دیا۔ جب سب مجلس میں بیٹھ گئیں، بزی تھیں، تب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے واک کر کے بتاؤ، چل کر جانے کے لیے کہا۔ جب جیسے ہی یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے، پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ لی۔ اتنی خوبصورتی اللہ نے عطا کی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ صرف سننے کو ملتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بتایا۔ سب نے کہا یہ انسان کا بچہ نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ فرشتہ نہیں کہا انہوں نے، معزز فرشتہ کہا۔ اس میں نبی کی تعریف ہے۔ فرشتہ اس لیے کہا کہ ایسا شخص گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنی نگاہ نیچی کر کے گئے۔ نبی کی تعریف ہے اس میں، کہا معزز فرشتہ ہے، ملک کریم، ہاشا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گندا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ ساری عورتوں نے جب ہاتھ کاٹ لیے تو مصر کی عزیز مصر کی بیوی نے کہا میں کہتی نہیں تھی کہ کتنا خوبصورت ہے یہ، اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا میں اسے تنگ کروں گی اور اسے قید خانہ بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ مومن کا ہتھیار دعا ہوتی ہے، مومن کا ہتھیار ہر آزمائش میں دعا ہوتی ہے۔ دعا کیا ہے، اللہ مجھے قید خانہ بہتر ہے، میں قید جانا پسند کرتا ہوں۔ اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا۔ دیکھیں، دنیا کے فتنے سے بچنے کے لیے انسان اللہ جو راہ نکالے اس کے لیے بہتر ہے۔ جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ وہ دو نوجوان آپ سے گھل مل گئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے خواب دیکھا کہ روٹیوں کا ٹوکرا اس کے سر پر ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تم دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا کھانا آنے تک، سنو۔ توحید کی دعوت دی، یہ نبیوں کا شیوا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سے کہا تمہارے لیے اللہ بہتر ہے یا یہ سارے بت بہتر ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اکیلا اللہ مضبوط بہتر ہے، تم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ دعوت دینے لگے۔ کھانا آیا تو دونوں کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ رہی بات دوسرا جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اور پرندے کھا رہے ہیں، کہا کہ تجھے سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تیرے سر سے نوچ کر کے کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کو آزادی مل گئی وہ جا کر بادشاہ کے دربار میں ساقی بن گیا، بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو بچ کر جائے گا تو اپنے آقا کے دربار میں مجھے یاد کرنا، وہاں جا کر وہ بھول گیا۔ نعمتوں میں انسان اچھے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، جی ہاں، اور جب تنگی آتی ہے تب اچھے دوست یاد آتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اب وہاں بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، دبلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں اور دوسری 7 بالیاں ہیں جو سوکھی ہیں۔ بادشاہ نے کہا درباریوں سے اس کی تعبیر بتاؤ کیا ہے؟ درباری کہنے لگے یہ بیکار کا خواب ہے، اضغاث و احلام، تمہارے ذہن کے خیالات ہیں جو تم نے رات میں دیکھ لی، اور ہمیں تعبیر وبیر کچھ آتی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ اچانک اس کے ساقی کو یاد آیا، ارے خواب کی تعبیر فلاں بتاتے ہیں۔ کہا مجھے بھیجو، مجھے قید خانہ بھیجو، میں تعبیر لے کر آؤں گا۔ بھیج دیا گیا۔ اس نے آ کر خواب کی تعبیر بتائی تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بتا دی۔ وہ یہ کہ 7 سال قحط سالی ہوگی، سب سے پہلے 7 سال خوب کھیتی ہوگی، 7 سال خوب کھیتی ہوگی، اتنا ہی توڑنا بالیوں سے، اتنا ہی دانہ نکالنا جتنا کھا سکتے ہو، باقی بالیوں میں چھوڑ دو، کیونکہ اس کے بعد کے 7 سال بڑے کڑکی کے آئیں گے، اس وقت ضرورت پڑے گی، اناج نہیں ہوگا، تو جو تم نے بالیوں میں چھوڑا ہے وہ تم کھاؤ گے، وہ تم کھاؤ گے۔ پھر اللہ اس کے بعد 1 سال
بڑا ہی خوشحالی کا لے کر آئے گا، بہت زیادہ اناج ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی اور کہا کہ دیکھو سنو، تمہارے بادشاہ سے کہنا وہ عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پوچھو ان سے وہ قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، آیا میں قصوروار ہوں یا وہ قصوروار ہیں؟ الغرض جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی، بادشاہ نے کہا انہیں بلا کر لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کہے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امانت داری کا ثبوت نہ مل جائے۔ تب جو ہے ان عورتوں نے گواہی دی کہ اللہ وہ پاک ہیں، وہ سچے ہیں، غلطی تو ہماری تھی جو ہمارا ارادہ برا تھا۔ ان سب عورتوں نے اقرار کیا، توبہ کیا، تب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کل انشاءاللہ سنیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید بڑی عبرت کی کتاب ہے، درس کی کتاب ہے۔ یہ واقعات لگنے کو واقعات لگتے ہیں لیکن بڑے پیارے ہیں کیونکہ اللہ کی زبانی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے والا بنائے، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی شفا اور ٹھنڈک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔